حاجات اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ یہ زکوٰۃ کے وجوب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط تھی۔ حاجات اصلیہ کا تعلق دراصل انسان کی شخصی ضرورت سے ہے۔ ان شخصی ضروریات میں زمانہ و مقام اور اشخاص کے اعتبار سے اونچ نیچ تفاوت ہو سکتا ہے، یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک جیسے افراد نہیں ہوتے، کوئی افراد امیر ہوتے ہیں، کوئی افراد غریب ہوتے ہیں، درجہ بندی ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حوائج ہیں اس میں کہاں تک اللہ اور اس کا رسول اور شریعت اجازت دیتی ہے کہ یہ چیز تو حوائج اصلیہ میں ہے اور یہ چیز حوائج اصلیہ میں شامل نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لہٰذا اس کو 6 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ جو حاجات ایسی ہیں جو فرض کے ذیل میں آتی ہیں، اور اس کا حکم صاف ظاہر ہے، جو حاجات فرض ہیں وہ سب کو کرنے کی اجازت ہے۔ پھر کچھ حوائج، کچھ ضروریات کے ذیل میں آتی ہیں، جو ضروریات واجب کے درجے میں ہیں ان کی بھی اجازت ہے، آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ کچھ پھر تسہیلات میں آتی ہیں، کچھ تحسینات میں آتی ہیں، کچھ تزئینات میں آتی ہیں، کچھ اسرافات میں آتی ہیں اور کچھ تبذیرات میں آتی ہیں۔ تو 6 بنیں گے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مباح ہیں، کچھ مکروہ ہیں اور کچھ حرام ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کیا لیمٹس ہیں ایک انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے میں، کون سی چیز اس کی حاجت اصلیہ ہے اور کون سی چیز اس کی حاجت اصلیہ نہیں ہے، بلکہ وہ حرام کی کیٹیگری میں گر کر وہ حرام اور مکروہ اور اس طرح کی کیٹیگری میں جا کر ناجائز ہو جاتی ہے اور اس چیز کی پھر شریعت کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی زیادہ اہمیت ہے، اور پھر میں جو کل ٹاپک شروع کیا تھا اس کو مکمل کروں گا، وہ ہے اسلام کا تصور ملکیت۔ لیکن اس کو پھر میں آج بھی اینڈ پہ کر رہا ہوں، اینڈ پہ اس کو کروں گا تاکہ یہ والا معاملہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ حاجات کچھ ایبسلیوٹ نیڈس، ان کو ہم حاجات کا نام دیتے ہیں۔ تو حاجات سے مراد وہ انتہائی ضروری زندگی کے معاملات میں جن کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے اور معاشرے کے ہر فرد تک ان کی فراہمی یہ ریاست کا فرض ہے۔ تو بنیادی طور پر انسانی زندگی کی 3 چیزیں ایسی ہیں جو حاجات کے درجے میں آتی ہیں۔ پہلی ہے خوراک، اپنی خوراک کا اہتمام کرنا، یعنی اس خوراک کے اہتمام سے پیسے زائد ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لباس کا اہتمام کرنا اور رہائش کا اہتمام کرنا۔ تو خوراک، لباس اور رہائش، اس کو ہم کس کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں؟ حاجات میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، اور یہ ضروریات زندگی کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہوا کہتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی حاکم مستدرک میں ہے، لیس لابن آدم حق فی سوا ہذہ الخصال بیت یسکنہ وثوب یواری عورتہ وجلف الخبز والماء۔ ابن آدم کے لیے سوائے ان کاموں کے کوئی کام لازمی نہیں ہے، یعنی یہ لازمی ہے، یہ لازمی حق ہے ان کا۔ نمبر 1، رہنے کے لیے گھر۔ تو رہنے کے لیے گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹاپ پریارٹی پہ رکھا ہے، رہنے کے لیے گھر۔ سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا، تو کپڑے سے بھی اہم رہنے کے لیے گھر ہے، کیونکہ کپڑا تو ایک جوڑے سے بھی کفایت کر سکتا ہے بندہ۔ تو رہنے کے لیے گھر، سطر ڈھانپنے کا کپڑا اور ضرورت کے تحت روٹی اور پانی۔ ضرورت کے تحت روٹی اور پانی، اس کو ہم کہتے ہیں حاجات۔ تو 6، یہ جو 6 کا میں کہہ رہا ہوں، 6 میں سے ایک جو ہے وہ میں نے حاجات کے ذیل میں کیا، اور یہ کہا کہ یہ ایسی نیسیسٹی
نہیں بلکہ ایبسلیوٹ نیڈز میں آتا ہے کہ اس کے بغیر کسی کا کوئی چارہ نہیں، لہٰذا اس سے اوپر میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب دوسری چیز آ جاتی ہے ضروریات، نیسیسٹیز۔ اس میں بھی نیسیسٹیز کو بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ حاجات کے بعد دوسرا درجہ وہ ضروریات کا آتا ہے۔ انسانی زندگی کی ضروریات وہ اشیاء ہیں جن کے بغیر انسان زندہ تو رہ سکتا ہے، روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا، زندہ تو رہ سکتا ہے لیکن یہ زندگی انتہائی تکلیف دہ اور کٹھن ہوگی۔ اس لیے اگر معاشرے میں ہر فرد کو حاجات تو میسر آ جائیں جو ریاست کا فرض ہے، سب کے لیے بنیادی ضروریات تھی، روٹی کپڑا اور مکان، تو آج کے دور میں نیسیسٹیز میں کیا آ جائے گا؟ بجلی، پانی، گیس، تعلیم اور صحت۔ ایسی بنیادی ضروریات ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں میں بٹ جاتی ہے، اس لیے یہ انسانی زندگی میں وجوب کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی یہ جو بجلی، پانی، گیس، تعلیم اور صحت کی بنیادی ضروریات ہیں، اس سے زائد پیسے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تیسری چیز ہے تسہیلات۔ تسہیلات سے مراد وہ زندگی میں پیش آنے والی چیزیں ہیں جو ایک پرسکون زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ان سے زندگی میں راحت آتی ہے، سہولت آتی ہے، آسائش آتی ہے۔ ان تسہیلات میں سواری آ جاتی ہے جیسے گاڑی، کار وغیرہ، اور ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ، یہ تسہیلات ہیں۔ اسلامی نظام حیات میں ان کو مستحب کا درجہ دیا گیا ہے، لہذا اگر کوئی شخص رزق حلال سے ان تسہیلات کو حاصل کر سکے تو یہ بھی اس کا حق مانا جائے گا، لہذا ان سے اوپر والی چیزیں وہ زکوٰۃ کے دائرے میں آئیں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کہیں گے کہ آپ تو ہر چیز کو ہی نکالتے جا رہے ہو، بات یہ نہیں ہے، ابھی میں بات سمجھاتا ہوں۔ تو کچھ ہے حاجات، کچھ ہے نیسیسٹیز، یعنی حاجات وہ ہیں جو اسینشل نیڈز ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پھر ہیں ضروریات کہ جن کے بغیر انتہائی مشکل زندگی ہو جائے گی۔ پھر ہیں تسہیلات، وہ تسہیلات بھی اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی سہولیات آپ اپنا سکتے ہیں۔ چوتھا، یہ جو چوتھا ہے اس کو کہتے ہیں تزئینات و تحسینات، ڈیکوریشنز۔ یہ ایسے زندگی میں چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں جو محض آسائش اور آرائش کا باعث ہے، جیسے ہم وال پیپر لگاتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، دروازوں پر پھول بوٹے لگاتے ہیں۔ یہ انسان کی بنیادی ضروریات نہیں ہیں، یہ وہ بھی نہیں ہے کہ ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا، یہ وہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہیں، یہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص حلال رزق کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اپنے زیر کفالت تمام افراد کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تزئین کرتا ہے، تحسین کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے مباح ہے۔ جیسے ایک سوٹ ہے تو ایک سوٹ کی جگہ دوسرا سوٹ بھی ہو سکتا ہے، سوٹ میں پھر ٹائی بھی ہو سکتی ہے، ٹائی سے مراد پورا 3 پیس سوٹ بھی ہو سکتا ہے، کوٹ ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے اسرافات۔ تو تزئینات و تحسینات کے بعد اگلا درجہ تعیشات اور اسرافات کا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی کے لیے ضروری نہیں ہیں، یہ صرف تصنع ہے، بناوٹ ہے، نمود و نمائش ہے، بے جا آرائش و زبائش۔ اس کی مثالیں مختلف قسم کی تقریبات میں فضول قسم کی رسمیں ہیں، ان رسموں پر کیے جانے والا بے تحاشا خرچ ہے۔ اسی طرح اپنے سٹیٹس کے نام پر دولت کی بے جا نمود و نمائش بھی اس زمرے میں آتی ہے، یہ مکروہات میں آتا ہے۔ لہذا اس چیز پر چونکہ یہ مکروہات میں آتا ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ چھٹی چیز ہے تبذیرات۔ تبذیرات سے مراد وہ فضول خرچی ہے جو اسراف اور پرتعیش تقریبات میں تو محض دولت کی ریل پیل اور دولت جو تھی اس کو دکھایا جاتا تھا اور محفلیں منعقد کی جاتی تھیں، لیکن اب مال اس سے بھی زیادہ کسی اور مقصد ایسے میں استعمال ہو رہا ہے جسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول خرچی اور تبذیر کے نام سے ہمیں بتایا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرعاً اور قانوناً معاشرے کے
یہ کام کرنے سے چونکہ معاشرے کے افراد محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس میں سے ان کا حق مقرر فرمایا ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ ان کا حق کس میں سے، لہٰذا اگر کوئی ان کی حق تلفی کرتے ہوئے یہ رقم اپنے تعیش اور لہو و لعب میں ضائع کر دے تو اس کا یہ عمل ہرگز قابل معافی نہیں ہوگا۔